خالد حسنین خالد صرف ایک نعت خوان ہی نہیں بلکہ ایک دبستان نعت تھا۔ اپنے لہجے، اپنے انداز اور اپنے آہنگ کا خود موجد اور خود ہی خاتم۔ اس کی آواز سن کر کسی اور کی آواز کا گمان نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لحن کے گداز اور اس کی آواز سے بس اس کا عکس ہی نمایاں ہوتا تھا۔ اس نے نعت خوانی کی پوری روایت کو پہلے اپنے اندر جذب کیا، پھر اس سے اپنا ایک الگ اور نیا رنگ تخلیق کیا جو صرف اس کا اپنا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے شہد کی مکھی بہت سے پھلوں کا رس اپنے وجود میں اتارتی ہے، لیکن جب اسی سے شہد بنتا ہے تو اس میں سب پھلوں کے رس کی موجودگی کا ذکر تو کیا جا سکتا ہے لیکن تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ خالد کا لہجہ بھی اسی شہد کی طرح تھا جس میں بہت سے رس ملے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اس کا رنگ، خوشبو، مٹھاس اور ذائقہ بالکل الگ اور اپنا تھا۔ خالد کی پہچان کے معتبر ہونے کا وہی زمانہ ہے جب نعت میں میڈیا پر ناعاقبت اندیش لوگوں کی وجہ سے ناپسندیدہ رویوں کی ایک نئی شکل کا طوفان برپا ہوا، جس نے اس کے وقار اور تقدس کو بے پناہ ٹھیس پہنچائی۔ یہ طوفان اس قدر منہ زور تھا کہ بڑے بڑے اس کے آگے ٹھہر نہ سکے، اور انہوں نے بھی اسی رنگ میں رنگے جانے میں عافیت محسوس کی۔ ان حالات میں جو چند لوگ ایسی خرافات کے آگے چٹان بن کر اپنا کردار ادا کرتے رہے، ان میں خالد حسنین خالد کا نام بھی نمایاں ترین طور پر شامل رہے گا۔ خالد حسنین خالد نے پختہ کلاموں، مترنم بہروں اور قدرت کی عطا کردہ خدا داد آواز کی صلاحیتوں سے بلا شبہ اس محاذ پر اگلی صفوں میں کھڑے ہونے والے مجاہد کی طرح کردار ادا کیا، ورنہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بڑے بڑوں کے پاؤں اس دور میں اکھڑ گئے تھے۔ خالد حسنین خالد کی پہچان کا سبب نہ تو الیکٹرانک میڈیا تھا، نہ کوئی مضبوط مذہبی لابی، نہ گروپ بندی، نہ گروہ بندی، نہ کسی بڑے آستانے یا صاحب مسند کی پشت پناہی، اور نہ ہی کسی آرگنائزر کی مہربانی۔ خالد حسنین خالد کی معرفت صرف اس کی اپنے فن کے ساتھ اخلاص، محنت اور محبت کی مرہون منت تھی۔ عزت اور شہرت ملنے کے باوجود بھی وہ نہ تو کبھی میڈیا کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آیا، نہ کسی مخصوص گروہ کا حصہ بنا، اور نہ ہی کسی حرص و ہوس کے ہاتھوں یرغمال بنا۔ بس اپنی دھن میں چلتا چلا گیا، اور یہ سب چیزیں اس کے آگے بجتی چلی گئیں۔ خالد کے ساتھ برطانیہ کے سفر کے دوران کم و بیش 1.5 ماہ اکٹھے ایک ہی کمرے میں گزارے، اور روز نعت کے حوالے سے بہت سارے امور زیر بحث آتے۔ شعر و سخن کی محفل بھی خوب سجتی جو گھنٹوں جاری رہتی۔ خالد بہت شعر شناس اور زود فہم تھا۔ ایک شاعر کو اچھا سننے والا قدردان مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ ہم نے وہاں کچھ امور پر مشاورت بھی کی کہ کس طرح ہم چند لوگ مل کر نعت کی تربیت کے کچھ پروگرام مرحلہ وار ترتیب دے کر انہیں بڑے پلیٹ فارم کے ذریعے نئی نسل کو منتقل کرنے کے لیے محفوظ کریں۔ یہ سب کام میرے پی ایچ ڈی کے تحقیقی مقالے کے سبب تاحال مؤخر تھے۔ کاش مجھے اس کے یوں اچانک چلے جانے کا ذرا بھی گمان ہوتا تو سارے کام چھوڑ کر پہلے اس کو مکمل کرتا۔ ایک نعت خوان کو جیسا نظر آنا چاہیے، خالد مکمل ویسا دکھائی دیتا تھا۔ ایک نعت خوان کے لیے دین کا جتنا علم ضروری ہے، خالد اس سے بہرہ تھا۔ ایک نعت خوان کے اندر سنجیدگی، متانت اور سخن فہمی کا جتنا ذوق اور مطالعے کی جستجو ہونی چاہیے، وہ اس کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ اور اس سارے ماحول میں صرف ایک وہی تھا جو ان تمام اوصاف سے بیک وقت متصف تھا۔ اسے دینی درسیات میں مہارت کے سبب عربی، فارسی اور اردو کے تلفظ پر کامل دسترس تھی، اور پنجابی اور سرائکی لہجہ ہونے کی بدولت اس کے اظہار میں بھی کمال درجے کی سہولت تھی۔ اس سارے منظرنامے میں ایک پہلو اس کی خراب صحت ہونے کے باوجود بھی اس محبت کا بھی ہے جو اسے یہاں تک لانے کا سبب بھی بنی۔ چکوال کے ایک پروگرام میں میں بھی مدعو تھا جب اس کی طبیعت خراب ہونے کی خبریں نعت کے حلقوں میں گردش کر رہی تھیں۔ وہاں محفل میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا، خالد یار آپ اس حالت میں بھی یہاں موجود ہیں؟ تو کہنے لگا، کیا کروں، کوئی طبیعت کی خرابی کے سبب رخصت دینے کو تیار ہی نہیں، کس کس کو ناراض کروں۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔
اور کہہ رہا تھا ابھی جھنگ جانا ہے، ان کے بار بار فون آ رہے ہیں۔ سچی بات ہے کہ مجھے اس وقت اس کی صحت اور دوستوں کے اسرار پر مسلسل سفر پر سخت تشویش ہوئی۔ میں سوچ رہا تھا ہماری محبت بھی کس قدر جان لیوا ہے۔ خالد حسنین خالد نے نعت خوانی کے ساتھ ساتھ ایک دینی مدرسہ بھی قائم کیا، جہاں پچھلے دنوں میں بھی ایک تقریب میں شریک ہوا۔ اسے اس ادارے سے عشق تھا اور اسے بہتر سے بہتر بنانے میں کوشاں تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے دینی ادارے کو نہ صرف قائم رکھا جائے بلکہ اسے اس کی یاد میں شہر کا مثالی ادارہ بنا دیا جائے۔ جتنے لوگ خالد حسنین خالد کے جنازے میں موجود تھے، ان میں سے 1/4 بھی اگر ادارے سے تعاون کریں تو یہ چکوال کا معتبر دینی ادارہ بن سکتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ میڈیا چینلز جو سوشل میڈیا پر خالد حسنین خالد کے نام اور کلاموں کے ذریعے لاکھوں کما چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ زندگی میں نہ صحیح لیکن اب خالد کی نعتوں سے ہونے والی آمدن اس کے بچوں کے نام کر دیں۔ شاید یہی آپ کی بخشش کا سبب بن جائے۔ خالد کے جانے کا غم جانے کب تک انگارے کی طرح اندر سے جلاتا رہے گا، لیکن بس ایک راحت ضرور ہے کہ وہ اس جھوٹی اور مکر و فریب سے بھری دنیا سے آزاد ہو گیا ہے، جہاں ہر طرف نفس پرستی کا راج ہے۔ وہ ایسی دنیا میں چلا گیا ہے جہاں اظہار محبت کے لیے کسی کی میت کا انتظار نہیں کیا جاتا، کسی کا دست و بازو بننے اور اسے سہارا دینے کے لیے جنازے کی چارپائی والا دن نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کرے کہ اس کا یوں اچانک چلے جانا نعت سے وابستہ حلقوں کے ضمیر کو جگانے کا سبب بن جائے۔ اس دن غم کے ٹوٹے ہوئے پہاڑ کے باوجود کچھ لوگوں کی کیمرے کے سامنے آنے کی خواہش اور اپنے موبائل پر لوگوں سے ملنے کی عکس بندی سے یہی تاثر ابھر رہا تھا کہ بس خالد ہی گیا ہے، ہم تو یہیں رہیں گے۔